درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے ہیں قرآن میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 2 آیاتیں پڑھیں گے، 47 اور 48، جس میں ہم بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کریں گے اور قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بار بار کیوں کیا گیا یہ ہم بتائیں گے، اور یہ ہم بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کو عزت و فضیلت عروج اللہ نے کیوں کر دی، اور وہ عزت اور فضیلت ان سے اللہ نے کیوں چن لی اور وہ زوال کے شکار ہو گئے۔ تو اس میں 11 مسئلے ان 2 آیاتوں میں یہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور جب ان آیاتوں کو پڑھیں گے تو اسی طرح بہت سارے سوالات بھی ہمارے ذہنوں میں آئیں گے جو ہم سے جواب مانگیں گے، کیونکہ ہم نے تو روایتی طور پر تفسیر نہیں کرنا، تو اس لیے آپ نے پہلے سے اس کے لیے ذہن کو تیار رکھنا۔ تو پہلے میں آیاتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، آپ ترجمے پر ذرا توجہ فرمائیں، تو پھر آپ بہت حد تک ان آیاتوں کو خود سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میری نعمتیں جو، انعمت میں نے نعمتیں کی تھی، علیکم تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں اے بنی اسرائیل تمام عالم پر، تمام لوگوں پر۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کام نہیں آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور قبول نہیں کی جائے گی اس سے کوئی شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب جو پہلا سوال ہے نا وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ بنی اسرائیل کون؟ بنی اسرائیل یہ کون ہے، کون تھے؟ اسرائیل کون تھا؟ بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد۔ تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا وہ جواب نہیں مانگتا، سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا یا اس کا لقب تھا، یا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا یا اس کا لقب تھا، یعنی اے بنی یعقوب، اے یعقوب کے اولاد۔ اور یعقوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ اتنا بڑا مشکل نہیں۔ اب یہ ہے کہ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ایک عبرانی لفظ ہے نا، عبرانی میں اسرائیل کے معنی مطلب، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی بجائے اسرائیل کو بہت زیادہ جو ہے نا کیوں ظاہر کیا؟ نام یعقوب ہے لیکن قرآن میں بھی ان کو بنی یعقوب نہیں، بنی اسرائیل کہا جاتا، اور خود جو یہودی ہے وہ بھی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہنے پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسرائیل کا معنی کیا جاتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، بہت پیارا نام عبداللہ، اور اسی طرح صفی اللہ، اللہ کا چنیدہ، لیکن یہودی اس کو بطل اللہ کہتے۔ بطل اللہ مرد مجاہد، مرد خدا، جس میں زوراوری ہے، امیر المجاہد، اور وہ تو کچھ اس اور بھی آگے غلف کرتے ہیں، مفضل مظفر علی اللہ، یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کشتی لڑی۔ بائبل میں ان کی یہ باتیں آج بھی ہے، اور پھر انہوں نے اللہ سے برکت لی، پھر اللہ نے اس کا نام یعقوب وہ اسرائیل رکھا۔ تو اگرچہ کچھ وقتوں سے، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا، ایک مولوی صاحب ہے، وہ ہے تو ماڈرن آدمی، اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ اندر سے مولوی ہے۔ مولوی کوئی برا وہ لفظ نہیں ہے،
کوئی میں اس کو اللہ وہ نہیں وہ کرتا ہوں نا، لیکن وہ اپنے آپ کو بس ان چیزوں میں اس نے جو ہے نا لوگوں کو لگایا ہوا، اسرائیل کون تھا، اسرائیل ہم ہے، تورات کیا ہے، اور کوئی تور کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، پتہ نہیں اپنے وہ ایک مفتی صاحب کے ساتھ وہ زیادہ تر بحثیں کرتے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے نا کچھ اور طرف لے جائے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا نام دوسرا یا اس کا لقب تھا۔ آج بھی آپ بائبل پڑھیں، اس کی جو پہلی کتاب تورات کی جو پہلی کتاب ہے 35ویں باب اور 9ویں ورس میں، ادھر آپ پڑھیں گے، میں کچھ آپ کو پڑھاتا ہوں۔ اور خدا نے اسے کہا یعنی یعقوب کو کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے یعقوب نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ تو یہ اسرائیل نے اسی لیے شہرت پائی کیونکہ اسرائیل اس کا بڑا شاندار وہ معنی بنتے، عبداللہ، صفی اللہ، بطل اللہ، یہ اس کا ہوتا۔ اور قرآن مجید میں بھی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب یا نام بیان ہوا ہے، جس طرح کہ سورہ مریم کی آیات 58 میں ہم پڑھتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، آدم علیہ السلام کے بچوں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسرائیل کے بچوں کا۔ تو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ پتہ نہیں وہ مولوی صاحب کہاں سے اسرائیل کو ادھر ادھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی ہے، اگر آپ لوگوں نے پڑھا تھا آیات 93 میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، پڑھا آپ لوگوں نے نا، تمام کھانے کی چیزیں وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن جو اسرائیل نے اپنے نفس پر کسی وجہ سے حرام ٹھہرا تھا۔ تو ادھر اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو وہ مولوی صاحب جو بحثیں کرتا ہے نا، وہ صرف الجھانے کی خاطر، بڑے بڑے مسائل آج ہمیں درپیش ہے مسلمانوں کا۔ میں تو کہتا ہوں آج 21ویں صدی میں مسلمان جی رہا ہے، خدا کے بندو، 21ویں صدی کے بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے اسباق ہے۔ آج انسانیت بڑے مسائل سے دوچار، آج امت مسلمہ بڑے مسئلے سے دوچار۔ ہم ان کو اسرائیل میں لگاتے ہیں، کوئی تور میں لگاتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا تورات میں لگاتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا سفید ہے کالا، اس میں اس کو لگاتے، کوا حلال ہے حرام، اس میں اس کو لگاتے۔ لوگ آج بھوک سے مر رہے ہیں، دنیا میں امن نہیں ہے، اور بڑے بڑے مسائل، یہ چیلنجز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی روشنی میں ایسے مسئلوں کو جو ہے نا ہم بیان کریں، ان مسئلوں کی تدبیر کریں، ان مسئلوں کی جو ہے نا ہم علاج کریں، نہ کہ ایسے مسئلوں میں مسلمانوں کو ڈالے، انسانوں کو ڈالے کہ وہ اور بدزن دین سے ہو جائے اور دین کو بحث اور مباحثہ کا ایک چیز سمجھے۔ تو لہٰذا اس لیے میں نے یہ کہا، ورنہ میں اس کی طرف نہیں جاتا تھا، تو وہ ایک مفتی صاحب اس کے ساتھ الجھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو نہیں الجھانا چاہیے تھا۔ آج مسلمانوں میں وحدت نہیں ہے، آج مسلمان دنیا میں نے کہا آزادی نہیں ہے، آج مسلمان اسلامی ملت جو امت مسلم ہے اس پر آمریت ہے، اس کی معیشت بالکل خراب ہے، تہذیب اور ثقافت کو بہت بڑے چیلنجز ہیں، تمدن کو بڑے چیلنجز ہیں، علمی دنیا میں مسلمان بہت پیچھے ہیں، بہت سارے مسائل۔ بہرحال اب دوسرا جو مسئلہ بنتا ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی بنی اسرائیل کو قرآن مجید میں اس قدر زیادہ جگہ کیوں ملی؟ بہت سارے اقوام ہیں، یہودی تو ایک چھوٹی سی قوم ہے، چلو عیسائی پھر بھی بہت زیادہ ہے، بنی اسرائیل سے زیادہ ہم لوگ یہودی لیتے ہیں نا، عیسائی بھی اس میں آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم ہے، پھر آج بھی مسلمانوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے،
جو عیسائی ہے نا دنیا میں، وہ تقریباً 2 ارب کو ٹچ کر رہے ہیں، 2 ارب کو، اور یہودی بھی کروڑوں میں ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے نا عیسائیت راج کر رہی ہے نا، اور دنیا میں یہودیت کا ایک نام۔ اگر یہ لوگ اسلام کی طرف آئے، اگر یہ قرآن کی طرف آئے، اگر یہ قرآن کا صحیح معنوں میں مدعو بن جائے، تو آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ دیکھیں باقی اقوام ایک کونے پر پڑی، اب ہندو بہت بڑی قوم ہے لیکن ایک طرف ہے، چائنیز ایک بہت بڑی قوم ہے ایک طرف، لیکن عیسائی آپ کو پوری دنیا میں ملے گے۔ آپ نیوزی لینڈ جائے، آپ ساؤتھ امریکہ جائے، آپ ساؤتھ افریقہ ہے، آپ نارتھ کی طرف جائے، آپ ادھر جائے، آپ ادھر جائے، تو عیسائیت۔ اور دوسری بات ہے کہ عیسائیت اور یہودیت یہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے ساتھ مشترک ہے۔ اللہ کو ماننے میں، آخرت کو ماننے میں، رسالت کو ماننے میں، وحی کو ماننے میں ہے نا مشترک۔ لیکن ہم نے خواہ مخواہ ہمارے بیچ ایک بہت بڑا جو ہے کلیش ہم نے پیدا کیا۔ قرآن ان کو بہت زیادہ جگہ دے رہا ہے کہ وہ قرآن کی طرف آ جائے، اور اسی طرح اس قوم کی ایک تاریخ ہے، بنی اسرائیل کی، ہزاروں نبی اور رسول اس قوم میں مبعوث ہوئے، اور اس قوم نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ انہوں نے اسٹرگل جد و جہد کیا ہے، انہوں نے ہجرتیں کی ہے، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے ایسا معمولی ان کی تاریخ آپ دیکھ، یعنی فرعون کے سامنے یہ قوم کڑی تھی۔ آپ عیسائیت کی تاریخ دیکھ کہ انہوں نے جو ہے نا یہ اصحاب کہف کے حوالے سے، تو قرآن مجید نے اس کے لیے اس کا وہ کیا، کاش کہ ہم بھی اس کو کچھ جگہ دیتے تھے، لیکن ہم نے ان کو جگہ نہیں تھی، ہم نے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ۔ ان کو نفرت کی نگاہ سے مت دیکھو، وہ جو برے اعمال ہے جس کے بھی ہے، برے اعمال جس کے بھی ہے، برا عقیدہ جس کا بھی ہے، وہ برا ہے، وہ برے اعمال ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کو بہت جگہ دی، بار بار ان کا تذکرہ کیا، ان کو اپنا ایسا سمجھو سب سے پہلا مدعو، زیادہ انہی کو قرار دیا، لیکن ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ یہودیوں کو تو بالکل ہم نے نظر انداز کر دیا کہ ان کے ساتھ ہم نے بات بھی نہیں کرنا، یہ قابل نفرت قوم ہے، یہ قابل ملامت قوم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن مجید میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم پر نعمتی کی اور تمام عالم پر تم کو فضیلت۔ اگر یہ ایک ایسی قوم ہے جس طرح ہم سمجھتے، چلو آپ کہتے آج یہ اس طرح کی قوم، آج تو مسلمانوں کی حالت بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، آج تو مسلمانوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ اب تیسرے اس پر آ جائیں گے نا، میں نے کہا عرب میں بھی خصوصاً یہودی، یقین جائیں ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا علم و حکمت کی وجہ سے اور مذہب کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے، اس لیے قرآن مجید نے ان کو جگہ دی۔ تو لہٰذا اسلام، قرآن اور انبیاء کرام ان میں کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں، ہم تعصب نہیں کرتے۔ اسلام اللہ کا دین، جس میں جو ہے، اگر اس میں کوئی اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اگر ایک برا ہے تو برا ہے، ہم اس کو اچھے اور برے کے حوالے سے دیکھتے۔ ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرے گی، دیکھو ڈاکٹر کس مریض کو زیادہ توجہ دے گی؟ ایک کہ اس میں کچھ مطلب ایک بہت بوڑھا آدمی ڈاکٹر کے پاس آتا اور ایک نوجوان اس کے پاس آتا، نوجوان میں یعنی گنجائش ہے بننے کا، شفا پانے کا، بوڑھے کا تو وہ کس کو زیادہ توجہ دے گا؟ نوجوان کو زیادہ توجہ دے گا۔ تو اگر قرآن نے ان کو توجہ دی ہے، اس کا مطلب ان میں صلاحیت ہے، یعنی وہ ہدایت پا سکتے، لیکن ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ ایسا میرے خیال میں ایسا میں نہیں کرنی چاہیے تھا۔ اور اب سوال نمبر 3 آتا ہے نا، اس میں ایک آیات بھی ہے نا،
اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ نعمتیں کون سی تھی جو اللہ پاک نے قوم پر کی تھی؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تو اس پر احسان نہیں جتا رہا ہے، ان کو یاد دلا رہا ہے صرف وہ کون سی نعمتیں تھی۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ آپ کو ملے گا، یعنی آپ سورۃ الجاسیہ 45ویں سورت غالباً آیات نمبر 16 میں آپ جا کر اس کا ڈیٹیل پڑھیں، اور سورہ مائدہ کی آیات 20 میں اللہ نے فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، نعمتوں کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جعل منکم انبیاء، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں بہت سارے نبی، دیکھو ایک قوم میں اتنے نبی آئے اور آپ اس کو جو ہے نا قابل ملامت سمجھتے ہو، قابل نفرت سمجھتے ہو، جبکہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کتنے نبی بھیجے۔ خدا کے بندو، وہ یعقوب کا اولاد، یعقوب کس کا؟ اسحاق کا، اسحاق کس کا؟ ابراہیم کا، اور ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل کے اولاد تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نہیں تھے؟ تو ہم تو اتنے دور نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کا بھی امام، ہمارا بھی امام، وہ ان کو جد امجد اپنا کہتے تھے اور اسی کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے تھے، اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے نہیں کہتے؟ تو اس طرح اگر یہ دوری دور ہو گئی تو یہ مذہب اسلام بڑا سٹرانگ ہو جائے گا۔ اگر عیسائی، مسلم اور یہودی، یہ جو ٹرینٹی ہے، یہ تین جو مذہب ہے، یہ قرآن پر ایک ہو جائے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ دیکھیں جیسا کہ اللہ کا دین کس طرح پھیلے گا اور انسانوں کو کس قدر خیر پہنچے گا۔ لیکن اس زمانے سے لے کر آج تک شیطان نے ہمارے بیچ میں جو ہے نا سخت نفرتیں ڈالا۔ نمبر 2، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا، حاکم بنایا۔ اللہ جس کو بادشاہ بنایا، حاکم بنائے، اور اللہ کا چناؤ، اللہ کا پسند، اللہ کا سلیکشن ان کے غلط ہے۔ اللہ نے کیوں ان کو بادشاہ بنایا؟ ان میں کچھ نہیں تھا؟ کچھ تھا نا، ضرور میں کچھ تھا، کیونکہ بادشاہی سے، اقتدار ہی سے دین غالب آتا۔ اقتدار ہوگا تو دین غالب ہوئے گا، جب دین غالب ہوئے گا تو دین کے جو مقاصد ہے، نمبر 1 لوگوں کو آزادی ملے گا، لوگ انسانوں کی غلامی سے نکلیں گے، اچھا لوگوں کو جو ہے نا عدل انصاف ملے گا اس دین کے غلبے کی برکت سے، ان کو عدل انصاف ملے گا، اور اقتدار سے اللہ پاک ان کو تحفظ دے گا، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، بچے، ہر چیز محفوظ ہو جائے گی، پھر ان میں اخوت اور محبت پیدا ہوگی۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ دیکھیں آج ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو غلام ہیں نا، لوگوں کے غلام، کیونکہ اقتدار جس کے پاس ہے اسی کے غلام۔ خود ہمارے ملک میں دیکھ اقتدار تو عوام کے ساتھ تو نہیں ہے نا، یا ہے؟ نہیں ہے، اگرچہ اس کو ہم نے آزاد کیا، لیکن جب یہ آزاد ہوا تو اقتدار پر قبضہ دوسروں نے کیا، وہ نعمت ہم سے کس نے چھین لی؟ دوسروں نے، جاگیرداروں نے، صنعت کاروں نے، بڑے بڑے تاجروں نے، سرمایہ داروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ، پیر، فقیر، ملا، یہ انہوں نے چھینا نا۔ ہماری کیا حالت؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم کو نعمت کی، تم کو اقتدار دیا، اقتدار بری بات نہیں ہے، خاص کہ آج بھی اقتدار ہمارے ہاں نا مسلمانوں کی، یہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا، اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہوتا، اور عوام اپنی مرضی سے جو ہے نا اپنے حکمران کو چنتے اور اپنی مرضی سے حکمرانی کرتے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مل کر پھر اللہ کے دین کو اپنا حاکم بناتے۔ ہم ایسے حکمران چنتے جو بڑے اچھے ہوتے، امانت دار ہوتے، دیانت دار ہوتے، اچھے مسلمان ہوتے، دین اور شریعت کا خیال رکھنے والے ہوتے، ملک اور ملت کا خیال رکھنے والے ہوتے، انسانوں کا خیال رکھنے والے ہوتے نا، تو کتنا بڑا فائدہ تھا۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، لیکن وہ بدبخت لوگ دوبارہ غلامی کی طرف آئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، یعنی اللہ نے ان کو ہادی اور رہنما بنایا کہ تم جا کر لوگوں کے رہنما بنو،
تم قائد بنو, تم نبوت کے روشن مینار بنو, لیکن یہ بدبخت جو ہے نا اس نعمت کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اتنا تم کو دیا اللہ نے کھیر ہوئی زمین میں یا تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا تھا. میں نے کہا آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اور ان کی معیشت میں ترقی آئی, اچھا معاشرت میں خوشحالی آئی. کیونکہ نعمت کا ترجمہ ایک زمانے میں نے ایک وقت میں نے کیا تھا, اگر یاد, الحالت الحسنہ, بہترین حالت کو نعمت کہتے, جس میں عیش و آرام ہے, خوشحالی ہے, آزادی ہے, اور انعام اسی سے ہے نا. آپ جب کسی کو انعام دیتے ہیں, سر آپ انعام دیتے ہیں بچوں کو اپنا, کیوں دیتے ہیں؟ یہ انعام کیا ہوتا ہے؟ ایک اعزاز ہوتا ہے نا. آپ اعزاز کس کو دیتے؟ جب اس کو دیتے وہ باقی بچوں سے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے نا سر, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے ان کو انعام دیا, ان کو عزت اور وقار دیا, جس طرح بعد میں ہمیں دیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے فضیلت تمہیں تمام عالم. یہ فضیلت کیا ہے؟ تمام عالم پر. فضیلت اللہ کا فضل, بہت اب زیادہ بولتے ہیں نا, ایک سوال ہے اللہ کا فضل. اگر آپ اسے پوچھیں فضل کیا ہے, ہم مسلمان ہمیشہ بولتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہم پر. ایک غلام قوم بھی بولتے ہیں اللہ کا مجھ پر فضل ہے. یقین کریں, یعنی ہم پاکستانی قوم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہم پر. کاش کہ ہم فضل کا ترجمہ سمجھتے, پھر کبھی ہم نہیں بولتے. فضل برتری کو کہتے ہیں, برتری کو کہتے ہیں, زیادتی کو کہتے ہیں, عزت و ترقی کو کہتے ہیں. آپ کو برتری ہے اس ملک میں, آپ کہتے ہیں اللہ کا مجھ پر فضل. تم تو غلام ہو, تم تو دوسرے تمام عالم دنیا میں مسلمان کو برتری ہے. وہ تو بیچارہ اس کے ہاتھ میں کچکول ہے, اچھا کچکول اٹھایا بولتے اللہ کا مجھ پر فضل ہے. ایک غلام قوم فخر سے کہتے اللہ کا مجھ پر فضل ہے. فضل تم پر خدا کا نہیں ہے. اگر اللہ کا فضل تم پر ہوتا تو آج تم اوپر کیا ہاتھ ہوتے, آج تم دوسرے اقوام سے برتر ہوتے, آج دنیا کی قیادت تم کرتے, آج دنیا میں تم خوشحال ہوتے, آج تمہاری بات سنی جاتی. ایک معمولی جنگ ہے, اگر تم اللہ کا تم پر فضل, اس جنگ کو جا کر تم ختم کرو, تم میں کوئی ہے کوئی طاقت؟ تو اللہ نے ان کو برتری دی تھی, اور برتری پھر وہی ہے نا, ان کے پاس اقتدار تھا, اور ان کے پاس نبوت تھی, ان کے پاس اللہ کی کتاب, جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے برتر تھے. پھر جب انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا تو پھر وہ کمتر بن گئے. پھر اس کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ نے برتری دی, مسلمانوں کو ہمیں کتاب دی, نبوت عطا فرمایا, اقتدار ہمیں دی, خلافت دیا. ہم کو بھی راس نہیں آیا, سیرت رسول سے ہم ہٹ گئے. اللہ کے کتاب کو ہم نے پس پش ڈالا, اور اقتدار کو ہم نے دوسروں کے حوالے کیا, برے لوگوں کا, ہے نا. پھر کیا حالت بنے گی؟ پھر ہم غلام بنے گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دخان کا آیات 32 میں, 44ویں سورت آیات 32 میں فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, ایسا میں نے تم کو اے بنی اسرائیل نہیں دیا برتری, عَلَىٰ عِلْمٍ یعنی اپنے علم کے مطابق تم کو دیا کہ تم میں صلاحیت تھی. اللہ ایسا نہیں دیتا ہے, اس میں کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, پھر ہم نے آپ کو, تم لوگوں کو آیاتیں دی جس میں آزمائش تھی واضح, لیکن تم نے ان آیاتوں میں تم فیل ہو گئے. اگر تم پاس ہوتے, مزید پاس ہوتے, مزید تم آگے بڑھتے تھے, اور آگے بڑھتے تھے, اور آگے بڑھتے تھے, لیکن تم نے آیاتوں کو چھوڑا. آیاتوں کے ذریعے اللہ نے تم کو کیا دیا تھا؟ عزت و وقار دیا تھا, نبوت کے ذریعے دیا تھا. جس چیز نے تم کو اٹھایا تھا, فضیلت دی تھی تمام اقوام عالم پر, اس کی وجہ سے تم پر اللہ کی نعمتیں تھی, ان کو تو تم نے چھوڑ دیا اس ذریعے کو, مسلمانوں کی طرح.
جب ہم نے قرآن کو چھوڑا پھر ہماری حالت بھی یہی ہوگی. ایک حدیث ہے مسلم کی، حضرت عمر فاروق سر اس کو روایت کرتے ہیں نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے ان کو گراتا ہے. گویا کہ اگر وہ کتاب کے پیچھے وہ کتاب کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ کتاب ان کو اٹھاتا ہے، عروج پر پہنچ جاتے. اگر وہ کتاب کو چھوڑ دیتے پھر یہ گر جاتے. انہوں نے تورات کو چھوڑا، گر گئے. تورات کو پکڑا تھا، اٹھے تھے. ہم نے قرآن کو پکڑا تھا، ہم اٹھے تھے، ہے نا. ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم گر گئے اور گرتے گئے، بالکل ابھی تک گرتے جا رہے. اور پھر کیا ہوا؟ اتنے گرے نا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے نا آیات نمبر 61 میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ. پہلے تو اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، پھر اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. اسی قوم کو جس کو اللہ نے خود عزت دیا تھا، فضیلت دی تھی، وقار دیا تھا، نعمتیں عطا فرمائی تھی، ہر طرح کی آسودگی، خوشحالی، عیش و آرام. یہ نکمے بن گئے. تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. المسکنہ، اور اللہ نے ان کو مسکین بنایا. ذلت اور مسکنت ان پر اللہ نے ڈال دیا. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. حاجی صاحب، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے آیاتوں کو چھوڑ دیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور یہودیوں کے دشمن، اپنے پیغمبروں کے دشمن بن گئے. اگر ہم اللہ کے آیاتوں کو چھوڑیں گے تو اس حدیث کے مطابق ہم بھی ذلیل ہوئیں گے، ہم بھی مسکین ہوئیں گے. اور جب ہم نے قرآن کو پکڑا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، یا تھا زکوٰۃ لینے والا؟ عدل تھا، انصاف تھا، امن تھا، خوشی تھی، خوشحالی تھی، عزت تھا، فضیلتیں تھی. راس نہیں آیا مسلمانوں کو، راس نہیں آیا. پھر انہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھوڑا. پھر مولویوں کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے. جو مولویوں نے اس کے لیے کتابیں لکھی نا، اس کے پیچھے پڑ گئے. مولوی کی کتاب میں شفا ہے، عزت ہے، اس میں علم ہے، اس میں حکمت ہے. مسلمانوں کے در اللہ کا کلام، کہاں اللہ کی کتاب، کہاں میرے جیسے مولوی کی کتاب. ابھی بھی تم مولوی کی کتاب میں عزت ڈھونڈ رہے ہو کہ مولوی کی کتاب مجھے اٹھائے گا، مولوی کی کتاب میرے مسائل کو حل کرے گا، مجھے فضیلت دے گا اقوام عالم پر، لوگوں کا توجہ حاصل کرے گا مولوی صاحب کی کتاب. یہ بھول ہے. یہی تو بنی اسرائیل نے کیا، اپنے احبار و رہبان کے ان کو رب بنایا، ان کے فتووں کے پیچھے چلے، ان کی باتوں کے پیچھے چلے، ان کی باتوں کو ترجیح دی تورات پر، زبور انجیل پر. کہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، کہاں پول کی تعلیمات، کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں ایک حبر یہودیوں کا ایک مولوی. آسمان زمین کا فرق تھا. کہاں تورات ایسی روشن کتاب، زبور ایسی روشن کتاب، انجیل ایسی روشن کتاب، قرآن ایسی روشن کتاب. اور کہاں یہ مذہبی جو ہمارے پیشوا ہے، ان کی کتابیں، بڑا فرق ہے نا. اور یقین جانے وہ ان کی حالت، آج ہماری حالت بھی یہی ہے. آج ہماری حالت بھی افسوس ہمیں آتا. اور آج ہم خوش بھی نہیں. آج جب 21ویں صدی میں ہم دنیا کو دے ہر طرف ترقی ترقی، خوشحالی خوشحالی، آزادی آزادی، چین ہے، سکون ہے، بہت سارے ترقی یافتہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا. تعصب، بنا تعصب کے آپ جب فہرست اٹھاتے کہ کون سی قوم خوشحال ہے، تو اس میں مسلمانوں، اس اشاریہ مسلمان نہیں آتا. کس کی معیشت اٹھی ہوئی ہے، ہمارا نام نہیں. تعلیم میں کون آگے، نام ہمارا نہیں ہے. اور عزت و وقار میں کون آگے ہے، ہمارا نام نہیں ہے. دنیا کی قیادت کون سے اقوام کر رہے، ہمارا نام اس میں نہیں. لوگ کس کی طرف متوجہ، ہمارا نام نہیں ہے. کس ملک کے زیادہ ویزے جو ہے نا مطلوب ہے، ہمارا نام ہے.
سنیے، تو ہم نے بھی تو قرآن کو چھوڑا نا، اللہ نے تو ہم پر بھی نعمتیں کی، ہم پر بھی فضیلت کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ نے اقوام عالم پر فضیلت نہیں دی اس قرآن کے اس میں وجہ سے نہیں دیا، ان کو خلیفہ نہیں بنا. بڑے بڑے امپائر ان کے سامنے ٹک نہیں سکے، یعنی پرشین جو امپائر اور بازنطینی جو وہ تھی ان کے سامنے ٹک نہیں سکا. تو اللہ نے یہودیوں کو بھی دیا، بہت فضیلت دی، وہ اس کو راس لیا، گرے گئے. ہماری بھی حالت ہے. اب دوسری آیت کی طرف آئیں گے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اچھا یہ کیوں بے عمل بن گئے؟ یعنی ایک مسلمان آدمی جس کا ایمان 100% اللہ پر ہے، اس کا ایمان آخرت پر ہے، اس کا ایمان دین پر ہے، وہ کیوں گر جاتے؟ وہ کیوں بے عملی کا، وہ اس وقت جب وہ بے عملی کا شکار ہو جاتے. ایک مسلم جو بھی ہے، ایک عقیدے والا، ایک اس کا عقیدہ ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کا عمل ہے، وہ پھر عمل کی طرف نہیں جاتا، ادھر سے کام خراب شروع ہو جاتا. جب آدمی بہت ہی زیادہ جو ہے نا پر اعتماد بن جاتا، جس طرح یہودی بڑے پر اعتماد بنے، اور کیا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ اس میں فکر ہے کہ اللہ نے ہم کو فضیلت دی، اتنے نبی آئے، کتابیں ملی، اقتدار ملا، سارا کچھ ملا، بابرکت ملک ہمیں ملا. ان میں ابھی خود اعتمادی حد سے زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، ہم تو خیر امت ہے، ہم سے کوئی تو بڑھ کر کوئی نہیں ہے. بس یہ ہم کے شکار ہو گئے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، جنت میں بس صرف ہم جائیں گے، جہنم ہم کو چھو نہیں سکے گا. ابراہیم علیہ السلام جو ہمارا جد امجد ہے، وہ باقاعدہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک بھی مختون اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں جانے دے گا. ابراہیم علیہ السلام یعنی جو مختون ہے، مختون کو جانتے ہیں جس کا ختنہ ہوا ہے، اس کو نہیں جانے دے گا. اور یہودی اگر جائے گا بھی دوزخ میں تو کچھ دن وہ جلے گا، اس کے بعد دوبارہ وہ نکلے گا، وغیرہ وغیرہ. آج بھی کتابیں بری پڑی ہے، اس چیز نے ان کو تباہ کر دیا. اگر مجرم کے سامنے آپ سفارش کے دروازے کھول دیں تو جرم کو چھوڑے گا؟ پھر ایک معاشرے میں آپ اس معاشرے کو سفارشی بنائے، اس معاشرے کو، اگر ایک معاشرے کو تم نے تباہ کرنا نا، اس کو تم سفارشی بناؤ، اس سے جزا اور سزا کے قانون کا ہٹا دو، جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، بس وہ خود تباہ ہو جاتا. اس سوچ نے ان کو خراب کر دی. یعنی جو جزا اور سزا کا بیلاگ قانون ہے اللہ کا، جو انسانوں کو خوف خدا یاد دلاتا، جو ان کو عمل پر اکساتا ہے، جو ان کو بدی سے روکتا ہے کہ ہر ایک ایک پائی کا مجھ سے حساب ہوئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک ذرے کا مجھ سے حساب ہوئے گا. اگر میرے گناہ زیادہ ہو گیا میں جہنم میں جاؤں گا، تو وہ پھر ہمیشہ عمل کرے گا، وہ ہمیشہ عمل کرے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے عمل کی وجہ سے دیا ہے، ایز یہودی نہیں دیا ہے، ایز عیسائی نہیں دیا ہے، ایز اے مسلمان نہیں، اس لیے دیا ہے کہ میں ایک عقیدے کو ماننے والا ہوں، ایک ایسا عقیدہ جو سچ پر مبنی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے، اور میں ایک عمل والا انسان. لیکن اس عقیدے نے جو ہے نا یہودیوں کو راستے سے ہٹا دیا کہ ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، ہم کو کون دوزخ میں لے جائے گا. ان کے احبار اور رہبان نے بولا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اسی لیے کہ تمہارے گناہوں کو دھو لے. تمہارے سارے گناہوں کا بوجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، اور نعوذ باللہ اس نے جان کی قربانی دی، اور وہ صلیب پر چڑھے، نعوذ باللہ. اور اسی طرح یہودیوں کے پیشواؤں نے کہا نہیں جی، اتنے نبی ہم میں آئے تو آپ دوزخ میں جائیں گے، تمہارے نبی تم کو دوزخ میں چھوڑیں گے؟
تمہارے بڑے جو اسلاف اس دنیا سے گزرے اچھے لوگ وہ تم کو چھوڑیں گے، تمہارے پیچھے جو اچھے آ رہے وہ تم کو چھوڑیں گے، اور سیم یہی عقیدہ بعد میں ہمارا بنا، جس وجہ سے یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل وہ عروج سے زوال کی طرف آئے، عزت فضیلت ذلت اور مسکنت میں بدل گئے، ان کی نعمتیں ان سے چھن گئی۔ مسلمانوں نے سبق نہیں لیا اس سے، یہودیوں نے بھی نہیں لیا، حالانکہ قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ مت کرو بنی اسرائیل، اگر واپس فضیلت چاہتے ہو اللہ سے، دوبارہ نعمتوں میں آنا چاہتے، واقعی تم جنت کے طلبگار ہو، تو اس جو تمہارا ایک سوچ ہے غلط، اس کو بدل دیو۔ اسی لیے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اے بنی اسرائیل ڈرو اس دن سے، اس دن کے حساب کتاب سے کہ کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کے، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یاد دیکھیں، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور آپ لوگوں نے پڑھا نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہی تم کو ملے گا جو تم نے کیا ہے۔ اچھا ادھر ہمارے علماء پھر کیا بتاتے ہیں؟ آج میں نے پڑھا، یہ پیچھے جو ہماری تفسیریں پڑھی سب کو میں نے پڑھا، بولا یہ تو یہودیوں کے لیے، یہ آیات کس کے لیے؟ یہ جو بولا نا ہر شخص، نہیں ہر شخص نہیں، ہر شخص سے مسلمان نکلا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ مسلمان جیسا بھی ہو جنت میں جائے گا، اگر اس نے 99 قتل کیا نا، ایک مجھے بھی مار دے وے 100، صرف وہ حج پر جائے بس، اس نے پوری دنیا کو لوٹا کھایا، بس ایک عمرہ کرے، مسلمان ہے نا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ آیات تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، تو یہودی پھر بولتے یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی لیے، اور سارے مذہبی لوگ یہی کہتے، سارے مذہبی لوگ، سارے فرقے والے لوگ، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم سے حساب کتاب نہیں ہوئے گا، حساب کتاب ہوئے گا تو دوسرے سے ہوئے گا، مجھ سے نہیں ہوئے گا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجزی نفس نفس شیئا، کوئی نفس، جانتے ہو نا، کوئی نفس، کوئی بھی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری شفاعت، یعنی پیغمبر السلام کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہوگی، یہ تو یہودیوں کے لیے۔ حالانکہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا نا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، 39ویں سورت کی آیات 44 میں کہیے اے رسول صرف اللہ کے لیے ساری شفاعت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم اور اذن کے بنا کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتی۔ اور شفاعت تو خدا کے بندوں سفارش کو کہتے بھی نہیں ہے، یاد رکھنا، شفاعت کا مطلب ہے ایک چیز کا دوسرے چیز کے ساتھ مل جانا، جڑ جانا، اس کا ساتھی بننا، اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ تو آپ ذرا بتائیں، ایک نبی وہ ایک قاتل کے ساتھ کھڑا ہوئے گا، اس کا دوست بنے گا؟ بنے گا؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا، وہ ایک ایسا شخص جس نے اس کی قوم کو ستایا، اس نے اس کے قوم کو غرق کر دیا، اس کے قوم کو غلام بنایا، اس کے قوم کو لوٹا، اس نے قتل و غارت گری کی، اس نے بچوں کو یتیم کیا، ماؤں کو رلایا، معاشرے کو برباد کیا، ناسور ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، دشمنوں کے ساتھ؟ ہاں مجھے بتائیں، اس کا دوست کون ہے؟ یہ چیز یاد رکھنا، اللہ کے اذن کے بغیر۔ لیکن مسلمان کہتے نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، اور یہودی بھی ایسا کہتا ہے۔ اسی لیے وہ بیچارے جو ہے نا، جب انہوں نے عمل چھوڑ دیا فضیلتیں ان سے چن گئی، اور یہی سوچ ہم میں آیا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہم جا کر دیکھیں، ہمارے ہاں تو معاوضہ دیتے، ہم عدالتوں کو خرید لیتے، ہم انتظامیہ کو خرید لیتے، ہمارے پاس یہ جو مجرم ہیں ان کے پاس بڑا زور پیسہ ہوتا ہے، یہ اپنے زور اور پیسوں سے عدالتوں کو خرید لیتے، عدل کے نظام کو خرید لیتے، اس لیے جرم پر ختم نہیں ہوتا۔ اگر عدل میں طاقت ہو نا کہ وہ کبھی نہیں بکے،
پوری دنیا جو ہے نا جج کے سامنے رکھو، وہ اس کو ایک مچھر کی حیثیت نہیں دے، پھر آپ اپنے ملک کو حاجی صاحب دیکھ، اور دنیا کی طاقت اس کے سامنے رکھو، وہ خوف نہیں کھائے، ہم نے معاوضہ نہیں لینا ہے، ہم نے کسی کی سفارش کو قبول نہیں کرنا، تو ٹھیک ہوئے گا نا؟ تو کیا آپ اللہ سے یہی توقع رکھتے؟ اللہ کی عدالت ایسا ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں یا ہمارے دوسری دنیا میں؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کی عدالت بے لاگ ہے، اس میں معاوضہ نہیں چلے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی کسی کی مدد کرے گی کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو بچائے، بالکل نہیں کر سکے گی، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ کوئی سرپرست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے جب تک اس سوچ کو ہم نے بدلا نہیں ہے۔ جزا اور سزا کے قانون کو اپنے ذہن میں ہم نے لانا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا، ایک عدالت بے لاگ وہ ہے، اگر ہم سارے مسلمان، سارے عیسائی، سارے یہودی، کیونکہ عیسائیوں کا بھی آخرت پر ایمان ہے، یہودیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، اور وہ عقیدہ قرآن کے مطابق بنا ہے، قرآن کے مطابق کہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ایک ایک ذرے کا پوچھا جائے گا، ایک ایک پائی کا، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوگا جب تک وہ جو بندہ ہے نا اپنا حق معاف نہیں کرے۔ تو آپ مجھے بتائے پھر عیسائی دنیا میں، یہودی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں کوئی برائی کرے گا اللہ کے خوف سے؟ کوئی غلط پر کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ہر مطمئن میں جنت میں جاؤں گا، میری سفارش ہوگی، حافظ صاحب میری سفارش کرے گا، مولوی صاحب میری سفارش کرے گا، پیر صاحب کرے گا، پنڈت کرے گا، پادری کرے گا، ربی کرے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا، تو پھر کون عمل کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ قرآن مجید نے تو واضح کیا، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔